ایسے ہی واقعات کو بیان کرتا ہے جنکو کے لوگ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایسے پیغمبروں کا یا قوموں کا بھی ذکر ملتا ہے، پیغمبر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ کچھ ایسی شخصیات کا ذکر ملتا ہے جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ اگزامپل کے طور پر کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے، یا یہ کہ کس ایریے میں تھے، جیسے حضرت لقمان، حضرت ذوالقرنین، ان کا ذکر آیا ہے، بریف میں آیا ہے، ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی ہے کہ یہ کس ایریے میں تھے۔ اسی پرکار سے چیپٹر نمبر 36 سورہ یاسین میں کچھ پیغمبروں کا ذکر آیا ہے وشیش روپ سے، لیکن وہاں بھی ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ پیغمبر کس ایریے میں تھے، کس علاقے میں تھے۔ اسی پرکار سے کچھ قوموں کا ذکر آیا ہے، اصحاب الایکہ ہے، قوم تبع ہے، اصحاب الرس ہے، ان کے بارے میں بھی کیٹیگوریکلی کچھ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ہسٹورینز اپنا انومان لگاتے ہیں اور اندازے سے ان لوگوں نے کچھ باتیں ہمیں بتائی ہے، لیکن شیورٹی کے ساتھ ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ جس میں جو ٹپیکل اگزامپل ہے وہ ہے اصحاب الرس کے بارے میں، جس میں آپ کے سامنے کچھ اشارہ رکھتا چلوں۔ اصحاب الرس اس کا ارتھ ہوتا ہے the people of the wells، مطلب کنویں والے لوگ۔ اس کے بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن کچھ ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے کہ ان کو کنویں والے لوگ قرآن نے اس لیے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں گرا کر کے ان کی ہتیا کر دی تھی، لیکن کچھ ہسٹورینز نے اس کو لنک کیا ہے انڈس ویلی سیولائزیشن کے ساتھ، ہڑپا اور موہنجو داڑو کی جو یہ سٹیز تھی اس کے ساتھ لنک کیا ہے۔ کس آدھار پر کیا ہے؟ وہ آدھار یہ ہے کہ یہ جو دو سٹیز تھی ہڑپا اور موہنجو داڑو کی، ان کا دوسرا نام ہے دا سٹی آف ویلز۔ یہ ایسی سیولائزیشنز تھی، ایسے لوگ تھے جن کے ہاں ویلز بہت زیادہ تھی، سینکڑوں میں ان لوگوں نے کنویں بنا رکھے تھے، اور قرآن نے جس پرکار سے ان کی انفارمیشن دی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو کنویں والے لوگ تھے، اصحاب الرس تھے، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جب جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے عذاب نے انہیں گرفت کر لیا اور یہ سب تباہ کر دیے گئے۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا کی جو جتنی بھی امیجز آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ دیکھتے ہیں، اس میں کچھ اس طرح کا انومان لگتا ہے کہ یہ لوگ ویل سیولائزڈ تو تھے، لیکن ان کے امیجز کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری سٹی تو اپنی جگہ بچی رہ گئی، لیکن اس میں جو بسنے والے لوگ تھے وہ تباہ کر دیے گئے، وہ بالکل سین سے غائب ہے، سٹی جوں کہ توں بالکل سیف ہے۔ تو کچھ ایسا لگتا ہے، لیکن آخر میں ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ واللہ اعلم، سچائی کیا ہے یہ بات اللہ رب العالمین جانتا ہے، چونکہ ہمیں کسی صحیح اور آتھینٹک سورس آف انفارمیشن سے یہ بات نہیں ملتی ہے، اس لیے ہم شیورٹی کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر میں اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ قرآن مجید نے کچھ قوموں کا ذکر تو بہت وستار سے کیا ہے، کچھ کا ریپیٹڈلی کیا ہے، بار بار کیا ہے، کچھ کا بہت بریف میں کیا ہے، لیکن مول بات کیا ہے کہ ہر قوم میں، ہر استھان پر جہاں بھی جو قوم رہی ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں اپنا پیغمبر بھیجا ہے، ان سب کا سندیش بھی ایک تھا۔ مول سندیش کیا ہے؟ فنڈامنٹل بات کیا تھی کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جو بھی باطل خدا ہے، طاغوت ہے، ان سے اجتناب کرو، ان سے دور رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مے برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ فرمایا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟
मगर उन लोगों ने उनकी तकजीब की तो हमने नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उन्हें गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अक्ल के अंधे लोग थे। और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया, ए मेरी कौम, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर।